الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج 4 مسئلے نماز کے متعلق جو انتہائی اہم ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے نماز کے لیے صف بندی کا بیان سنا کہ نماز کے لیے صف کی کتنی اہمیت ہے اور کون سی صف کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں ایک بات آپ کے ذہن نشین کر دوں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم صف بناتے ہیں تو مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نرمی پیدا کرے۔ جس دن یہ صف کے متعلق ہم نے یہ بیان سنا، درس کے بعد ایک بھائی نے یہ بات ذہن نشین کرائی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک بھائی ان کے پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھائے جا رہے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، شاید ہمیں اس بات کا احساس نہ ہو، ہمارے پاؤں کے نیچے دوسرے مسلمان بھائی کا پاؤں مسلا جاتا ہے۔ جس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ جانتا ہے۔ تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ بالکل نرمی کے ساتھ پاؤں ملا ہونا چاہیے، مگر نرمی کے ساتھ پاؤں کے اوپر پاؤں نہ چڑھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، سختی کے ساتھ نہ پاؤں کسی کے ساتھ ملائیں اور نہ کندھا کسی کے ساتھ ملائیں۔ ہمیں نرمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صف کے بعد اگلا مرحلہ بعد جماعت کے لیے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک خرابی اکثر جگہ پہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹائم پورا ہو چکا ہے ہم وہیں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام کے آنے کا انتظار بھی نہیں کرتے، جبکہ اس بات سے منع کیا گیا ہے جب امام مصلی پر نہ آ جائے اس وقت آپ کھڑے نہ ہوں۔ گھڑیاں تو آج کل آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کافی دیر سے بھی تشریف لاتے، خصوصاً فجر کے وقت صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ صحابہ نبی کریم کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سو جاتے اور ان کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں سے لگ جاتی، آپ کے انتظار میں اتنی دیر بیٹھتے۔ تو خیر، نماز کے لیے وقت کی پابندی بھی ضروری ہے، گھڑی ایک سہولت ہے تو وقت کی پابندی کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ خیر، امام جب تک مصلی پہ نہ آ جائے اس وقت تک آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہوں۔ یہاں ایک دوسری بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے، یعنی بغیر 2 رکعت نماز ادا کیے مسجد میں بیٹھنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک آدمی وہ جماعت سے پہلے آ چکا ہے، اس نے سنتیں پڑھ لی یا عصر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، اس سے پہلے 2 رکعتیں تحیت الوضو تحیت المسجد کی نیت سے ہم نے پڑھ لیے، ہم بیٹھ گئے، مگر بعض نمازی جو پورے وقت پہ تشریف لائے ہیں، نماز کھڑی ہونے میں صرف چند منٹ باقی ہیں، اب وہ پیچھے جہاں نمازی نہ ہوں، اگلی صفوں میں تو یقیناً نمازی بیٹھے ہیں انتظار میں، پچھلی صفوں میں وہ کھڑے ہو کر نماز کا انتظار کر سکتے ہیں، اس حدیث کے تحت کہ جب تم میں کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ اس حدیث کے تحت وہ صرف 1-2 منٹ کا انتظار کھڑے ہو کے پیچھے کر سکتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ آپ نے منع فرمایا ہے کہ مسجد میں 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے بیٹھا جائے۔
یہ زیادہ تاکید ان نمازیوں کے لیے ہے جو پہلے تشریف لے آتے ہیں اور سنتیں پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر امام کے آنے سے پہلے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جب تک امام مصلی پر نہ آ جائے اس وقت تک کھڑے نہ ہوں۔ ہم یہ اشارہ دیتے ہیں کہ شاید امام صاحب وقت بھول چکے ہیں یا امام صاحب کو پتہ نہیں چلا۔ بعض اوقات اگلی صف میں اکثر نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور کئی نمازی بھائیوں نے اس کے بارے میں توجہ بھی دلائی کہ اس بارے میں کہا جائے، لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ تو جہاں نماز کے لیے ہم نے انتظار کیا ہے وہاں ہم اتنا بھی انتظار کر لیں کہ امام مصلی پر آ جائے۔ تیسرا مسئلہ نیت کا ہے۔ نماز کے لیے نیت سب سے ضروری عمل ہے، اور نیت کا خالص ہونا یہ اتنا ہی ضروری ہے۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نماز بھی انہی اعمال میں شامل ہے۔ البتہ نماز کے لیے زبان سے کوئی نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ نماز کے لیے جو بعض اوقات سنا جاتا ہے کہ بعض بھائی وہ نیت اس انداز سے کرتے ہیں، بلکہ وہ اردو میں نیت کر لیتے ہیں، جن کو اردو نہیں آتی وہ پنجابی میں بھی کر لیتے ہیں، جبکہ نماز تو عربی میں ہے۔ اگر کوئی پنجابی پڑھے وہ بھی عربی میں پڑھے گا، کوئی انگریز پڑھے وہ بھی عربی میں پڑھے گا۔ اللہ اکبر یہ عربی میں کہے گا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہاتھ باندھ لے، ایسا ہرگز نہیں، وہ اللہ اکبر ہی کہے گا، کیونکہ شریعت نے بتایا یہ ہے۔ بعض اگرچہ لوگ وہ کم علمی کی بنا پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کسی کو عربی نہیں آتی وہ پنجابی میں نماز پڑھ لے، ایسا ہرگز نہیں۔ نماز عربی میں ہی ہے، جو قرآن عربی میں ہے وہ عربی میں ہی پڑھیں گے۔ تو اسی طرح نماز کے لیے نیت کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یعنی اس کے الفاظ ادا کرنا۔ البتہ نماز کے لیے نیت یہ انسان کی اسی وقت بن جاتی ہے۔ ابھی آپ ماشاءاللہ نماز عصر ادا کر کے فارغ ہوئے ہیں، اب اگلا پلان آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ نماز مغرب ہوگی، ہم نے مسجد میں آ کر نماز ادا کرنی ہے، ابھی سے آپ کی نیت شروع ہوگی۔ پھر جب آپ اذان سنتے ہیں تو فوراً مسجد کی طرف لپکتے ہیں، یہ آپ کی نیت ہے، یہ وہ ارادے کا نام ہے جس ارادے کے لیے آپ آ رہے ہیں۔ آپ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، اس کا ارادہ لے کر نکلتے ہیں، اور دل میں اس کا خالص ہونا یہ ضروری ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ میں مسجد میں جاؤں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے کہ یہ دکاندار نمازیں پڑھتا ہے، لہٰذا اس سے سودا سلف لینا چاہیے۔ اگر یہ بات ذہن میں آ گئی تو آپ کی نماز بھی ضائع ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اس کے لیے نیت کا خالص ہونا یہ ضروری ہے۔ نیت کیا ہے کہ یہ نماز اللہ کی طرف سے ہم پر عائد کردہ فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ دل میں ارادہ ہونا چاہیے، اور ساتھ دل میں یہ دعا بھی ہو کہ اللہ ہمیں ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ دل میں نیت ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ریاکاری کے عمل سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ یہ آخری مسئلہ ہے، کل سے یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہاتھ اٹھانے کہاں تک ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق کندھوں کے برابر۔ مسلم شریف کی حدیث میں کانوں کے الفاظ ملتے ہیں۔ اب یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے مختلف نہیں ہیں، شارحین نے ان میں تطبیق بھی دی ہے
کہ کندھوں کے برابر آپ اپنی ہتھیلیاں اٹھا لیں، یہ آپ کی انگلیاں خود بخود کانوں کے برابر ہو جائیں گی۔ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی بھی، یعنی ان میں اختلاف نہیں ہے، صرف تطبیق دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے ہاتھوں کو یہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر کر لیں، یہ انگلیاں کانوں کے برابر ہو جائیں گی۔ یہ دو طریقے ہیں ہاتھوں کے اٹھانے کے۔ بعض اوقات بعض بھائی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اتنی سی بھی زحمت نہیں کرتے کہ کندھوں کے برابر ہی ہاتھ چلے جائیں، آتے ہیں یہاں تک ہاتھ اٹھائے اور ادھر ہی باندھ لیے، یہ غلط ہے۔ اور بعض بھائی ہاتھ سے تجاوز کر جاتے ہیں، وہ یہاں تک لے جاتے ہیں۔ یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ نہیں ہے کہ آپ یہ انگوٹھے کانوں میں داخل کر لیں، ایسا کسی بھی روایت میں نہیں ہے۔ یہ جو میں نے مسلم شریف کی آپ کے سامنے روایت بیان کی ہے، اس کا مطلب، اس کی تطبیق یہی ہے کہ آپ کی انگلیاں کانوں تک ہوں۔ زیادہ کانوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا، سر سے اوپر ہاتھ اٹھانے سے تو ویسے ہی منع کیا گیا ہے۔ تو بعض بھائی کانوں کو ایسے پکڑ بھی لیتے ہیں، ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسے نیت کر لیتے ہیں، ایسے پکڑ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے، اگرچہ یہ ضعیف ہے، روایت صحیح نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ کسی بھی حدیث میں ہاتھوں کے رخ کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ اجماع امت ہے۔ اجماع امت یعنی عمل یہ ہے کہ اس ضعیف حدیث کے مطابق تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ ہاتھ قبلہ رخ ہوں، ایسے نہ ہوں، یا آسمانوں کی طرف نہ ہوں، نیچے کی طرف نہ ہوں، اس طرح ہاتھوں کا سیدھا اٹھانا، اس پر اجماع امت ہے۔ لہٰذا یہی عمل امت مسلمہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ مسائل سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔